بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بندہ ناچیز کے آباءات کا کچھ مختصراً تذکرہ اس طرح سے ہے۔ کوئی 1 صدی سے پہلے کی بات ہوگی کہ جب ہمارے جد امجد حضرت گل محمد رحمۃ اللہ علیہ افغانستان سے کسی مرد حق کی تلاش اور روحانی منازل کی تکمیل کے لیے سفر کرتے کرتے پشاور پہنچے۔ کچھ عرصہ پشاور میں قیام کے دوران معلوم ہوا کہ راولپنڈی کے قریب ایک مقام گولڈہ شریف میں حضرت قبلہ پیر فضل الدین المعروف شاہ بڑے پیر صاحب حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کے ماموں اور سلسلہ قادریہ میں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر طریقت اپنے روحانی فیض سے ایک عالم کو فیض یاد کر رہے ہیں۔ ہمارے جد امجد پشاور سے چلے اور حضرت قبلہ پیر فضل الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں ایسے حاضر ہوئے کہ پھر ہمیشہ کے لیے یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ والد محترم قبلہ جناب حافظ فقیر محمد مرحوم کی پیدائش 1910 کے قریب گولڈہ شریف میں ہوئی۔ قرآن پاک حفظ کیا اور اعلیٰ حضرت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ اسی طرح میری والدہ محترمہ اور پھوپھی صاحبہ عرصہ دراز تک لنگر شریف گولڈہ شریف پکاتی رہی، نے بھی حضرت اعلیٰ کے دست حق پرست کا بیعت کا شرف حاصل کیا۔ ہمارے جد امجد کا وصال گولڈہ شریف میں ہوا حضرت اعلیٰ پیر مہر علی شاہ صاحب کی حیات مبارکہ میں، اور حضرت پیر فضل الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے احاطہ مدار کے باہر قدموں میں کنویں کے دائیں طرف آپ کی ابدی آرامگاہ بنی۔ اسی طرح والد محترم کا وصال 21 جنوری 1989 کو راولپنڈی میں ہوا۔ 22 جنوری کو پہلی نماز جنازہ راولپنڈی میں صاحبزادہ اصغر علی مستالوی نے پڑھائی۔ دوبارہ نماز جنازہ گولڈہ شریف میں حضرت اعلیٰ کے والد محترم کے مدار مبارک کے باہر بعد از نماز اثر ادا کی گئی۔ اسی طرح پھوپھی صاحبہ جنہوں نے عرصہ دراز تک گولڈہ شریف میں لنگر پکایا، 26 رجب 1409 ہجری 1989 کو گولڈہ شریف میں ہی وصال ہوا اور شب معراج گولڈہ شریف میں ہی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ والدہ محترمہ 8 شوال 1413 ہجری 1 اپریل 1993 کا وصال راولپنڈی میں ہوا اور تدفین گولڈہ شریف میں ہوئی۔ یہ تینوں شخصیات بھی یعنی میرے والد گرامی، میری والدہ ماجدہ اور میری پھوپھی صاحبہ حضرت پیر فضل الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سائے میں ابدی نیند سو رہی ہیں۔ یہ تینوں قبور مبارکہ کنویں کے بائیں جانب لوہے کے کٹہرے میں ہیں اور ایک قدیم درخت کی شاخیں ان قبور مبارکہ کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان تمام آباء و اجداد کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کی قبور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نزول رحمت کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔